کیا آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں غسل کے مسائل کیوں زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کیسے کرنا چاہیے؟ کن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا؟ صرف وضو کرنا کافی ہوتا ہے؟ سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کو آسان کیسے بنائیں؟ سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کا مکمل سنت طریقہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، سردیوں کے موسم میں ہم بستری کے بعد غسل کرنا اکثر لوگوں کے لیے ایک مشکل، الجھن بھرا اور بعض اوقات خوف پیدا کرنے والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ ٹھنڈ کے ڈر سے غسل کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پورا غسل کیے بغیر ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کافی ہے، اور کئی لوگوں کو تو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ واقعی غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر کنفیوژن، غلط فہمیاں اور خفیہ سوالات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، لیکن کوئی کھل کر پوچھ نہیں پاتا۔ اسی وجہ سے آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ سردیوں میں صحیح طریقے سے ہم بستری کا غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ غسل کے وہ مسائل کون سے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، اور سنت طریقہ کیا ہے جو نہ صرف غسل کو آسان بناتا ہے بلکہ انسان کے جسمانی، ذہنی اور روحانی بوجھ کو بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ اکثر لوگ غسل کا صرف طریقہ ہی نہیں بلکہ غسل کا وقت، نیت اور وہ چھوٹی چھوٹی شرعی باریکیاں بھی نہیں جانتے، جن کی وجہ سے ان کا غسل صحیح ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ہوا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ضرورت کے بار بار غسل کرتے ہیں اور پھر تھکاوٹ، کمزوری اور ٹھنڈ کے شدید اثرات سے پریشان رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں جب معلومات بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ انٹرنیٹ پر ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، مگر اصل اور باوقار علم نہیں ملتا۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ نوجوان ایک طرف جذبات کی آگ سے گزرتے ہیں، دوسری طرف دینی اور اخلاقی رہنمائی کی کمی کی وجہ سے کنفیوز رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم بستری کا تعلق صرف شادی کے بعد ہی جائز اور برکت والا ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ تعلق کسی مجبوری یا بوجھ کے طور پر نہیں رکھا، بلکہ محبت، سکون اور باہمی اطمینان کے ساتھ رکھا ہے، اور یہی چیز اس رشتے کو خوبصورت بناتی ہے۔ جب ہم مردوں کی بات کرتے ہیں، بہت سے مرد اس تعلق میں جلد بازی، غلط فہمیوں یا جسمانی تھکاوٹ کے باعث وہ کیفیت حاصل نہیں کر پاتے جس کے بعد مکمل اطمینان ملے۔ اسی طرح عورتیں بھی اکثر جذباتی طور پر تیار نہ ہونے کی، ذہنی دباؤ یا جسمانی ٹھنڈ کے اثرات کی وجہ سے وہ کیفیت نہیں پاتی جو شادی شدہ زندگی کا حسن کہلاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورتوں، احساسات اور موسم کے اثرات کو سمجھیں۔ سردیوں میں جسم کا رد عمل مختلف ہوتا ہے، خون کی گردش اور جسم کا درجہ حرارت بدل جاتا ہے، اس لیے ہم بستری کے بعد انسانی جسم کی ضرورت بھی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف ہم بستری کا اصول بتایا بلکہ اس کے بعد جسم کی پاکیزگی اور صفائی کا ایک مکمل نظام دیا ہے، جسے ہم غسل جنابت کہتے ہیں۔ ہم بستری کے بعد غسل کی فرضیت اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے جسم اور روح دونوں کو پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ کیا ہم بستری کے عمل سے واجب ہوتا ہے یا کچھ اور صورتیں بھی ہیں؟ کیا مرد کے لیے اور عورت کے لیے شرعی حکم مختلف ہے یا ایک ہی؟ اور خاص طور پر سردیوں میں کیا ٹھنڈے پانی سے غسل فرض ہے یا کچھ آسانیاں بھی موجود ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اکثر دلوں میں رہ جاتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لائے جاتے۔ ہم بستری کی ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھی صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی تھکن محسوس کرتا ہے۔ سردیوں میں تھکن، سستی اور ٹھنڈ کی وجہ سے جسم کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایسے میں بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غسل مؤخر کرنا جائز ہوگا یا تھوڑے سے پانی سے بھی کام چل سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اتنا ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں کہ بیماری، کھانسی، بخار یا پٹھوں کی سختی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے مزاج اور موسم دونوں کو سامنے رکھ کر ہمیں وہ طریقہ دیا ہے جو نہ مشکل پیدا کرتا ہے نہ جسم کو نقصان دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ غسل سے پہلے ہم بستری کے چند بنیادی اصول، شرعی حدود اور جسمانی نفسیات کو سمجھا جائے، تاکہ نہ صرف یہ عمل بہتر ہو بلکہ اس کے بعد والی پاکیزگی بھی بہتر طریقے سے پوری کی جا سکے۔
کیونکہ اگر ہم اصل بات نہ سمجھیں تو غسل بھی صحیح نہیں ہوگا، نماز بھی متاثر ہوگی، عبادت بھی ادھوری رہے گی اور انسان کا روزمرہ زندگی میں بھی ایک بوجھ محسوس ہوگا۔ محترم ناظرین، اب چونکہ سردیاں ہیں اور ٹھنڈ کا موسم جسم کے ہر حصے پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے ہم آگے بڑھ کر یہ بات سمجھیں گے کہ ہم بستری کے بعد غسل کا شرعی حکم کیا ہے، غسل کب فرض ہے اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو مرد اور عورت دونوں سردیوں میں زیادہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا غسل درست نہیں ہوتا۔ پھر ہم آخر میں اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ، سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کا مکمل سنت طریقہ تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہر مسلمان مرد عورت اس عمل کو آسانی اور اعتماد کے ساتھ انجام دے سکے۔ جب ہم غسل کے شرعی مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام نے پاکیزگی کو صرف جسمانی صفائی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے روحانی اور اخلاقی طہارت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل واجب ہونا ایک ایسی حکمت پر مبنی چیز ہے جو انسانی جسم اور ذہن کو مکمل ریفریش اور پاکیزگی کرتی ہے، پاکیزہ کرتی ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ غسل کی بنیادی مسائل سے واقف نہیں ہوتے، خاص طور پر سردیوں میں لوگ اس عمل کو یا تو مشکل سمجھ لیتے ہیں یا ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے غسل شرعی اعتبار سے مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور کن حالتوں میں غسل ضروری نہیں ہوتا تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور عبادت بھی صحیح ہو۔ اسلام کے مطابق اگر میاں بیوی کا جسمانی تعلق مکمل ہو جائے، یعنی دونوں جسم اس طرح مل جائیں کہ شرعی اعتبار غسل ثابت ہو جائے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ یہاں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک منی خارج نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن یہ درست اندازہ نہیں ہے۔ دوسری طرف بعض لوگ ایسی حالت میں بھی غسل کر لیتے ہیں جس میں غسل فرض ہی نہیں ہوتا، جیسے کبھی کبھی نوجوان کو جذباتی کیفیت میں بغیر انزال کے بھی کمزوری یا لرزش محسوس ہوتی ہے، لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتوں میں بھی بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن سے وہ سمجھتی ہیں شاید غسل ضروری ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردیوں میں غسل کے مسائل کیوں زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ٹھنڈا اور جسمانی کیفیت ہے۔ ٹھنڈ کے موسم میں اکثر لوگوں کو پانی سے خوف محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر رات یا فجر کے وقت جب ٹھنڈ زیادہ ہو۔ ایسے میں کئی لوگ پانی کو تھوڑا سا چھڑک کر سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ان کا غسل مکمل ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غسل 3 بنیادی چیزوں کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا: پورے جسم تک پانی پہنچانا، نیت کرنا اور جسم کے اصل حصوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے دھونا۔ بہت سے لوگ بال، داڑھی، ناخن، کانوں کے کنارے، آنکھوں کے قریب کا حصہ اور بدن کی تہیں صحیح نہیں دھوتے اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے غسل مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام نے یہ سہولت ضرور دی ہے کہ سردیوں میں پانی کو گرم کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سہولت اور حکمت کے مطابق ہے۔ اگر پانی گرم کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غسل کے اصول بدلتے نہیں ہیں، موسم کے ساتھ صرف آسانی کی گنجائش ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ٹھنڈ میں پورا جسم دھونا ضروری نہیں، یہ صرف سر اور چند حصے دھونے سے غسل ہو جائے گا، بلکہ یہ درست تصور نہیں ہے۔ غسل میں جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچنا ضروری ہے، چاہے موسم کوئی بھی ہو۔ سردیوں میں ایک اور بڑی غلطی یہ دیکھی گئی ہے، لوگ غسل کے دوران بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں۔ وہ پانی جسم پر ڈالتے ہیں لیکن بدن کے وہ حصے جہاں پانی فوراً نہیں پہنچتا وہاں توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر کانوں کے پیچھے، گردن کے نیچے، کوہنی کے اندر والا حصہ، سینے کی موٹی جلد کی نیچے جگہیں، رانوں کے جوڑ اور انگلیوں کے درمیان کے حصے۔ اگر یہ حصے خشک رہ جائیں تو غسل مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتوں میں بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچانا یا بالوں کو اتنا سخت باندھنا کہ پانی اندر نہ جا سکے، یہ دونوں غلطیاں غسل کو نامکمل کر دیتی ہیں۔ ہم بستری کے بعد غسل واجب ہونے کی چند مزید شرعی صورتیں بھی ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مثلا اگر مرد یا عورت کو خواب میں
خروج کی کیفیت ہو اور بستر پر یا کپڑوں پر اس کے آثار موجود ہوں تو غسل واجب ہوتا ہے، چاہے اسے یاد ہو یا نہ ہو کہ خواب میں کیا دیکھا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صرف خواہش کے دباؤ سے جسمانی کیفیت محسوس کرے لیکن کوئی واضح علامت نہ نکلے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ باریکیاں انسان کو غیر ضروری مشکلات سے بچاتی ہیں۔ سردیوں میں ایک عام غلط فہمی یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بہت ٹھنڈ ہو اور غسل کرنے سے بیماری کا خطرہ ہو تو شاید غسل مکمل طور پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اسلام نے اس بارے میں ایک صاف اور متوازن راستہ دیا ہے۔ اگر واقعی پانی نقصان دے سکتا ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے، مگر یہ صورت بہت کم پیش آتی ہے اور اس کا فیصلہ خود سے نہیں بلکہ حقیقی خوف یا نقصان کے امکان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عام سردی، ہلکی ٹھنڈ یا موسم کا خوف تیمم کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے اگر گرم پانی موجود ہو تو غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کو مکمل کرنے میں نیت کی بھی بے حد اہمیت ہے۔ نیت زبان سے بولنے کا نام نہیں بلکہ دل میں ارادہ کرنے کا نام ہے کہ میں اپنے جسم کو جنابت سے پاک کر رہا ہوں، گرم پانی ہو، ٹھنڈا ہو یا نیم گرم۔ اصل بات نیت اور طریقے کی ہے۔ بہت سے لوگ بغیر نیت کے صرف عادتاً پانی ڈالتے ہیں، لیکن غسل پاکیزگی کا شعوری عمل ہے جس کا مقصد نہ صرف جسم کو بلکہ روح کو بھی پاکیزہ کرنا ہے۔ جب یہ تمام شرعی باریکیاں انسان سمجھ لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ غسل کوئی بوجھ نہیں بلکہ ایک رحمت ہے۔ یہ انسان کے بدن سے سستی، گرمی، بھاری پن اور ذہنی بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں جہاں ٹھنڈ جسم کو سخت، سست اور اکڑا دیتی ہے، غسل ایک ایسا عمل ہے جو خون کی گردش کو بہتر کرتا ہے، پٹھوں کو گرم کرتا ہے اور انسان کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ غسل کے بعد جسمانی طور پر خود کو ہلکا، تازہ اور صاف محسوس کرتے ہیں۔ اب جب ہم شرعی اعتبار سے غسل کی بنیادی اصول، فرضیت کی حالتیں اور سردیوں میں ہونے والی غلطیاں سمجھ چکے ہیں تو اگلے پیراگراف میں ہم آگے بڑھ کر اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ بیان کریں گے، یعنی سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کا مکمل اور قدم بے قدم سنت طریقہ۔ اس سے نہ صرف غسل آسان ہوگا بلکہ ہر شخص اعتماد سے جان سکے گا کہ اس نے غسل مکمل طور پر صحیح انجام دیا ہے۔ اب جبکہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، کن صورتوں میں ضروری ہوتا ہے، سردیوں میں لوگ کن غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کیسے نیت، صفائی اور جسم تک پانی پہنچانا غسل کی اصل بنیاد ہے، تو اب وقت آتا ہے کہ ہم سردیوں میں ہم بستری کے بعد غسل کا وہ مکمل اور تفصیلی سنت طریقہ سیکھیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اپنایا، صحابہ کو سکھایا اور امت کو ایک توازن والا طریقہ دیا۔ یہ طریقہ نہ صرف جسمانی صفائی مکمل کرتا ہے بلکہ سردیوں کے موسم میں انسان کو بیماری، ٹھنڈ اور تھکاوٹ سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ غسل کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ نیت زبان سے بولنے کا نام نہیں بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان دل میں یہ طے کرے کہ جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ یہ نیت غسل کی روح ہے، کیونکہ انسان ایک شعوری فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے جسم کی مکمل پاکیزگی اختیار کر رہا ہے۔ سنت طریقے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک اچھی طرح دھویا جائے۔ اس عمل میں صفائی کے ساتھ ساتھ ذہنی تیاری بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست لگی ہو تو پہلے اسے دھو لینا چاہیے۔ سردیوں میں آسانی کے لیے لوگ اکثر ٹھنڈے پانی کے ساتھ براہ راست جسم دھونے سے گھبراتے ہیں، اس لیے گرم یا نیم گرم پانی کا استعمال بالکل جائز ہے اور سنت کے خلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی گرم کرنا عام نہ تھا، مگر اصول یہی تھا کہ تکلیف نہ ہو۔ آج جب سہولت موجود ہے تو گرم پانی کا استعمال نہ صرف جائز بلکہ حکمت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ وضو کا ہے۔ سنت یہ ہے کہ غسل کے دوران مکمل وضو کیا جائے سوائے پاؤں دھونے کے، کیونکہ پاؤں آخر میں بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ وضو کرنے سے جسم کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ پانی کو قبول کرتا ہے اور سردیوں میں یہ جسم کے لیے ایک بہترین تیاری ہے۔ چہرے اور ہاتھوں کی دھلائی ٹھنڈ کے اثرات کم کر دیتی ہے اور گرم پانی میں وضو کرنے سے جسمانی سستی اور کپ کپی میں واضح کمی محسوس ہوتی ہے۔ اب غسل کا اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے۔ اس مرحلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پانی بالوں کی جڑ تک پہنچے۔
مرد عام طور پر بال چھوٹے رکھتے ہیں، اس لیے پانی جڑوں تک پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بال بہت سختی سے بندھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پانی جڑ تک نہیں پہنچتا۔ سردیوں میں بال کھول کر غسل کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے، مگر شرعی اصول یہ ہے کہ اگر پانی بالوں کی جڑ تک نہیں پہنچتا تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ خواتین کے لیے یہ سہولت ہے کہ اگر بال بہت گھنے اور لمبے ہوں تو بال کھولے بغیر بھی جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کافی ہے، بشرط یہ جڑیں بھیگ جائیں۔ سر دھونے کے بعد دائیں طرف پانی بہایا جائے، پھر بائیں طرف۔ اس مرحلے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچے۔ سردیوں میں لوگ عام طور پر کندھوں، کمر اور گردن کے نیچے کے حصے پر پانی کم ڈالتے ہیں کیونکہ وہاں ٹھنڈ زیادہ محسوس ہوتی ہے، مگر غسل مکمل تب ہی ہوتا ہے جب جسم کے ہر حصے پر پانی بہایا جائے، خواہ وہ موسم سرد ہو یا گرم۔ اگر گرم پانی دستیاب ہے تو اسے بالکل استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ جسم کے لیے آسانی بھی ہے اور سنت کے خلاف بھی نہیں۔ غسل کے دوران جسم کے وہ حصے جو عام طور پر خشک رہ جاتے ہیں اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انگلیوں کے درمیان، زیر ناف، بغلوں کے نیچے، کانوں کے پیچھے، رانوں کے جوڑ اور کمر کی تہہ، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پانی کا اکثر نہیں پہنچتا۔ سردیوں میں جلد مزید سخت اور خشک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی زیادہ دیر نہیں ٹکتا، لیکن غسل کے دوران یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پانی ہر حصے تک ضرور پہنچ جائے۔ ایک غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غسل اتنی جلدی میں کرتے ہیں کہ جسم کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، یا وضو کے دوران کچھ جگہیں رہ جاتی ہیں، یا سر مکمل نہیں بھیگتا۔ ان غلطیوں سے بچنے کے لیے غسل کو ایک سکون اور ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے، خاص طور پر سردیوں میں جب ٹھنڈ کی وجہ سے انسان جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غسل پورا ہونے کے بعد پاؤں دھوئے جاتے ہیں، خاص طور پر اگر غسل کسی ایسی جگہ کیا ہو جہاں فرش پر پانی جمع ہونے کا امکان ہو۔ غسل کے بعد خشک کپڑے پہن لینا چاہیے تاکہ ٹھنڈ جسم پر اثر نہ کرے۔ اگر غسل کے فوراً بعد جسم پر تھکاوٹ محسوس ہو تو یہ عام بات ہے، لیکن نیم گرم پانی کا غسل عام طور پر جسم میں طاقت، سکون اور ذہنی تازگی پیدا کرتا ہے۔ غسل کے سنت طریقے کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو جسمانی توانائی دوبارہ حاصل ہوتی ہے۔ ہم بستری کے بعد انسان کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، خون کی گردش سست ہو جاتی ہے اور سردیوں میں یہ کیفیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ غسل ان تمام اثرات کو کم کر کے جسم میں نئی توانائی پیدا کرتا ہے، ذہن کو ہلکا کرتا ہے اور انسان کو روحانی طور پر بھی تازہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو عبادتوں کی تکمیل اور طہارت کا ذریعہ قرار دیا۔ سردیوں میں غسل کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جسم کی کھنچاؤ، پٹھوں کی سختی اور اعصاب کی سستی ختم ہونے لگتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال پٹھوں کو نرم کرتا ہے۔ جب سر دھونے سے نیند میں بہتری آتی ہے، ہم بستری کے بعد غسل کرنا انسان کے مزاج کو بہتر بناتا ہے، چڑچڑاہٹ کو کم کرتا ہے اور ازواجی تعلق میں بھی قربت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ غسل نہ صرف پاکیزگی کا عمل ہے بلکہ انسان کی عبادت، نماز، تلاوت اور روحانی تعلق کی بنیاد بھی ہے۔ جب انسان صحیح طریقے سے غسل کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پر ہلکا محسوس کرتا ہے، اس کے اندر ایک نئی تازگی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ سردیوں میں اگر غسل کو سنت طریقے کے مطابق کیا جائے تو نہ صرف یہ آسان ہوتا ہے بلکہ جسمانی اور روحانی فائدے بھی بڑھ جاتے ہیں۔